اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، آپ کو رمضان کی خصوصی نشریات رمضان ہماری شان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس زندگی میں شرف نصیب فرمایا کہ آج پھر ہم بیٹھیں، اپنے علماء سے کچھ سیکھیں، کوئی کام کی بات، کوئی علم کی بات، کوئی اچھی بات ہم اپنی زندگی میں گرہ سے باندھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا الحمدللہ لاکھ لاکھ کروڑ شکر احسان کہ اس نے ہمارے ملک پاکستان میں اور کراچی میں ایسے علماء کرام ہمیں نصیب فرمائے کہ جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جن کی گفتگو میں عہد کا لفظ ہمیں محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو عالم اسلام کے تمام مسلمان جو ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ جو اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام سے ہمیشہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک آج 9واں روزہ اور 10ویں شب میں ہم داخل ہو گئے، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان۔ انشاءاللہ آج بات کریں گے نیک صحبت پر۔ یہ نیک صحبت کیا ہے ناظرین؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی نیک انسان کی صحبت جو ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عطار کی، کہ انسان کسی عطر بیچنے والے کے پاس اگر جائے اور اس کے پاس جا کر بیٹھے، انسان وہاں پر کچھ بھی نہ کرے، لیکن جب وہ وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے گھر آئے گا تو اس کا جو بدن ہے، اس کے جو کپڑے ہیں، وہ خوشبو سے مہک رہے ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت جو ہے وہ اس کی مثال کوئلے کی طرح ہے، کوئلے کی کان کی طرح، کہ انسان اگر وہاں پر جائے، انسان کچھ بھی نہ کرے، تب بھی وہاں سے اٹھنے والی کالک، اس کے ذرات کہیں نہ کہیں انسان کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر کہیں نہ کہیں کالے اس کو کری دیں گے۔ تو یہ نیک صحبت کیا ہے موجودہ دور میں؟ کیا نیک صحبت استاد مرشد کا ہونا ضروری ہے؟ اور یہ نیک صحبت انسان، آج کا نوجوان کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے؟ آج ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، پوری دنیا کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، ہر انسان موبائل میں لگا ہوا ہے۔ کیا یہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بھی صحبت ہے؟ جانیں گے اپنے علماء کرام سے۔ میں آپ سب سے تعارف کرواؤں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی یہ خوبصورت نشریات جو رمضان ہماری شان کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے عرفان واحد صاحب، محسن واحد صاحب، منصور واحد صاحب اور تمام جی ایف ایس کی ٹیم کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو انہوں نے یہ خوبصورت ایک محفل سجائی ہے اور اپنے ویورز کے لیے ایک تحفہ پیش کیا ہے۔ تعارف کرواتا ہوں ہمارے عالم اسلام کے بہت ہی معروف ایسے مبلغ جو پوری دنیا میں جاتے ہیں اور مسلک کی بات نہیں کرتے بلکہ دین کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے، جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا محمد عمران بشیر بھائی۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے پھر ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ آپ کی محبت کے آپ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر۔ آپ نے ایسا گلدستہ سجایا ہو کہ یہاں آ کے ہم خود مستفید ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جیسی صورت عاجزی قبول فرما اپنی بارگاہ میں۔ دوسرے ہمارے ایک ایسی شخصیت ناظرین، حافظ صاحب، حافظ کلیم اللہ صاحب، ایک انتہائی ہمارے شعبہ نعت کے سینئر نعت خواں، گزشتہ کوئی 4 دہائیاں گزر گئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے۔ 40 سال سے زیادہ ہوگا حضور کی نعت پڑھتے ہوئے۔ اس 40 سالہ زندگی میں حضور کی نعت پڑھ کر کیا برکتیں حاصل ہوئیں،
کیا رحمتوں سے یہ فیضیاب ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ کرم نوازی فرما کر اپنے گھر بلایا، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا. اللہ رب العزت حافظ صاحب کو سلامت رکھے. قاری قرآن ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان نیوی میں رہے، اپنی خدمات انجام دی. آج ہماری خوش نصیبی کہ مجاجس اس ہماری یہ جی ایف ایس کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے حافظ کلیم اللہ صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزاجی گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آپ کا. بھی بہت شکریہ. قاری قرآن قاری محمد حسین آرائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. پوری دنیا میں آپ سے لوگ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best among us you are both who learn and teach Quran. Those who learn and teach Quran. قاری محمد حسین آرائی صاحب. قاری صاحب خیریت سے موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے ڈاکٹر علی امام بھائی. شکریہ، بہت شکریہ. مزاجی گرامی بخیر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. بہت شکریہ. قاری محمد حسین آرائی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قائد صاحب، اللہ رب العزت ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے اور انہی صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا انجام فرمائے، انعام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ناظرین کہیں مت جائیے گا، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان ہماری شان میں لوٹ رہے ہیں۔ مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت بھی ہوگی، عالم دین کی گفتگو بھی ہوگی اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب۔ رمضان ہماری شان خوبصورت نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے قاری صاحب نے ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہمیشہ کی طرح تلاوت فرمائی۔ اور ناظرین جب میں ابھی ترجمے پہ غور کر رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کا جب آپ کلام پاک سنتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ یقین کریں گے دل آپ کو نا ایسا لگتا ہے کچھ بس موم ہوتا جا رہا ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نزول قرآن کی جو برکت ہے نا، آپ کو حلاوت اس کی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو اگر کہے کہ بیٹا یہ کتنی عمدہ چیز ہے اور یہ بیٹا کیا ہی عمدہ چیز ہے، تو وہ عمدہ چیز ہوگی نا جبھی تو اس کے لیے باپ اپنی اولاد کو بتا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں، یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ ہم غور نہیں کرتے ناظرین۔ اللہ ہمیں ان آیات قرآنی کا فیض نصیب فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، اور ہم طارق قرآن ہوئے، اور ہم معاشرے میں ہم خار ہوئے طارق قرآن ہو کر۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے نور لینے والا بنا دے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست گزار ہوں حافظ کلیم اللہ صاحب سے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا
اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا اے صلی اللہ، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھا، اس کے حوالے سے ماہ رمضان ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ شیر اللہ، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے، احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی کیا بات، حافظ کلیم اللہ صاحب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ سما باندھ دیا بچپن سے سن رہے ہیں حافظ صاحب۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ میں عمران بھائی یہاں پر ایک بات بتاؤں آپ کو، چند سال قبل حافظ صاحب کو فالج ہو گیا تھا، اللہ، اور 2-3 سال آپ جو ہے نا فالج کی کنڈیشن میں رہے، آپ کی زبان میں بھی لکنت آ گئی تھی، اور محفلوں میں حافظ صاحب آتے تھے، جتنی نعت پڑھی جاتی تھی کوشش کر کے پڑھتے تھے اور یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس زبان کی لکنت کو ختم کر دے۔ اور آج جب حافظ صاحب کو دیکھیں الحمدللہ تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب کو فالج ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ سب ایسے ہی، یہ بھی نعت کا ایک معجزہ ہے، نعت کا صدقہ ہے جی، نعت کی برکتیں، حضور کے دربار میں آنا جانا، رمضان المبارک کئی مرتبہ آپ نے حضور کے روضے پر گزارے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 18 اپریل کو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس نعت شریف کی ایک برکت بتاؤں کہ مائک میں حافظ صاحب، مائک میں بات کیجیے۔ یہ ادھر نعت شریف کی برکت بتاؤں کہ میں نعت کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ معاملات ایسے ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے معاملات، ہر جگہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ میں نعت پڑھا تھا، نعت کے حوالے سے نعت پڑھتے پڑھتے ابھی نعت پڑھ رہا تھا کہ نعت کے دوران مجھے فون آنا شروع ہو گئے۔ ایک فون آیا تو میں نے کہا ابھی تو نعت پڑھ رہا ہوں، پھر سن لوں گا، پھر دوسرا فون آیا، پھر میں نے کہا سن لوں گا، تیسرے میں نے کہا کہ کوئی ضروری کوئی معاملہ ہے، تو میں نے جیسے ہی فون آن کیا انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب مدینے جانا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ صحرا میں کسی پیاسے سے پوچھا جائے کہ پانی پینا ہے یا اندھے کو کہائیے کہ تمہیں آنکھیں چاہیے, تو میں نے کہا بھائی یہ کیا پوچھ رہے ہو, یہ تو ابھی ہم نے یہیں درخواست لگائی ہے, ابھی تو ہماری بات بھی پوری نہیں ہوئی کہ مدینے سے بلاوا آ گیا. اللہ آپ سب کو مکہ مدینے کی حاضری. اور وہ کہتے نا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, یہی بات ہے, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سب یہی درخواست ہے کہ جب آپ جائیں تو ہم سب کا سلام, جی ایف ایس بلڈرز کی پوری ٹیم کا, میٹرو ون کی پوری ٹیم کا سب کا سلام پیش فرمائیے گا, اور یہ درخواست کیجیے گا کہ بلاوے کے منتظر ہے, لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. عمران بشیر بھائی, نیک صحبت, اس کی اہمیت, نیک صحبت کتنی ضروری ہے, بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جب بھی ہم خطبہ جمعہ یا کوئی بھی خطبہ سنتے ہیں تو اس میں ایک جملہ آپ کو کامن ملے گا, اولاً اوصی نفسی بتقوی اللہ ثم ایاکم. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, پھر آپ سے کچھ گزارش کرتا ہوں, چاہے یہ امام کعبہ ہوں, امام مسجد نبوی ہوں, یہ ایک مستقل جملہ چلتا آ رہا ہے. تو نیک لوگوں کی سنگت صحبت, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں بھائی اسد صاحب, آپ نے مجھے ایسے نیک لوگوں کی مجلس میں بٹھایا, اور اللہ جانتا ہے کہ دلی طور پر دعائیں, اور اس دن پھر ماشاءاللہ بھائی تسلیم رضا صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ ان کے قدموں میں جو کچھ وقت گزرا, اس کے اثرات ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. اس لیے فرمایا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از سالہ طاعت بے ریا. ایک گھڑی اللہ والوں کے قدموں میں گزار دینا آپ کی 100 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. وہی عدد والی بات جو آپ نے قبلہ ڈاکٹر علی امام صاحب نے فرمائی کہ ہم اپنے آپ کو صفر سمجھیں, اور جتنا صفر سمجھتے جائیں گے, اگلے کو عدد سمجھتے جائیں گے, اتنا ہی ہیرو بنتے چلے جائیں گے, زیرو سے ہیرو. ایسے ہی انسان جتنی مرضی خود عبادتیں کر لے, فرمایا 100 سال بھی اکیلا بیٹھ کے لگا رہے تو وہ رحمتیں برکتیں نہیں لوٹ سکے گا جو ایک گھڑی کے اندر اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ کے سبحان اللہ. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت. نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی, اور برے لوگوں کی سنگت صحبت تجھے برا بنائے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو صحابہ کہتے ہیں, تو یہ صحبت سے تو نکلا ہے. کیا بات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, آقا کریم کی صحبت تو بنائی. وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ قوم جس کی مختلف تاریخ میں واقعات ہمیں ملتے ہیں جس کو دہرانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. المختصر کہ جاہلیت کے جتنے بھی جاہلانہ رسوم و رواج تھے وہ سارے اعلیٰ درجے میں پائے جا رہے تھے. وہ کیا چیز تھی کہ جو خود بھی راہ پہ نہ تھے, دوسروں کے نہیں, پوری امت کے نہیں, پوری کائنات کے رہبر بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کی صحبت ہی تو تھی. واہ واہ کیا بات. اس لیے صحابہ جو کہا جاتا ہے نا صحابی رسول, تو صحابی صحبت سے نکلا یہ لفظ کہ آقا کریم کی صحبت. کیا پیاری بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بھئی اگر دوستو اکٹھا رہنا چاہتے ہو نا, یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی, تو تقوی کو بیچ میں لے آنا, تو یہاں بھی تمہاری دوستی پکی رہے گی, وہاں پر بھی تمہاری دوستی پکی رہے گی. ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جوڑیاں بنانا, دوست بنانا, یہ میرے آپ کے آقا کریم کی مبارک سنت ہے. سبحان. جب مہاجرین مکہ انصار مدینہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے مواخات, بھائی چارہ قائم کیا, جوڑیاں بنائی. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی کی ابو دردہ کے ساتھ بنی. خیر, شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرا سب کچھ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, آخیت بین اصحابک, آپ نے سارے صحابہ کی جوڑیاں بنائی ہیں, ولم تو آخی بینی و بین احد, میری جوڑی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنائی. تو فرمایا
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا آخرت میں جوڑے دار، سبحان اللہ، میرا جوڑی دار تو آپ ہو اے علی۔ یہ نیک صحبت انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک شخص یہ گاڑی وغیرہ چلاتا تھا جیسے لوگ اوبر کریم چلاتے ہیں، جی تو ایک آدمی کا کروڑوں کا بریف کیس میں ڈالر تھے، مختلف قیمتی مال تھا، وہ بیچ میں رہ گیا، اس کو تلاش کر کے اس تک پہنچایا، اس نے کچھ انعام دینے کی بھی کوشش کی تو وہ بھی نہ لیا۔ میں حیران ہوا کہ آج کے دور میں بھی ایسے بندے ہیں کہ انعام تک نہیں لے رہا۔ ارے بھائی میری ڈیوٹی تھی، آپ کو پہنچانا جیسے ضروری تھا، آپ کا مال پہنچانا بھی ضروری تھا، دے کے چلے گئے۔ کچھ دن دیکھے تو بازار میں ایک شخص کی پٹائی ہو رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، لوگ کٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شخص بھی کھڑے ہو کے دیکھ لگے کہ کیا ماجرا کیا ہوا بھائی، دیکھا تو اسی شخص کو مار پڑ رہی ہے جو امانت لٹانے کے لیے آیا تھا اور اتنا ایماندار۔ تو تحقیق میں پتہ چلا کہ اس نے کسی خاتون کے کانوں سے بالی کو نوچا ہے اور وہ لے کے تو بھاگ رہا تھا، پکڑا گیا۔ ان کا جی عورت کا ٹریٹمنٹ بھی میں کراؤں گا، جو نقصان ہوا وہ اس سے ڈبل ٹرپل جو کہیں گے میں دوں گا، اس کو چھوڑ دیں۔ لوگوں نے کہا آپ اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں، کہ اس کو چھوڑ دیں، وہ میرا معاملہ ہے۔ اس کو لے کے گئے، کہا تیرے پاس کروڑوں کی رقم آئی، تو نے وہ بھی واپس کر دی، انعام بھی نہ لیا، اور آج چند روپوں کی بالی کتنے کی ہوگی، 2-4 ہزار کی ہوگی، اس کی خاطر عورت کا کان بھی تو نے زخمی کر دیا اور عورت کو زچ بھی کر دیا اور مار بھی کھا رہے ہو۔ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ رو کے کہنے لگا ان دنوں میں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ناظرین اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم یہاں پر لیں گے مختصر سا وقفہ۔ میں قاری محمد حسین آرائیں صاحب کو یہ GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ایک تحفہ آپ کے لیے، قاری صاحب جزاک اللہ، ہمیشہ آپ تلاوت کر کے جاتے ہیں، میں آپ کو یہ دینا بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آج آپ کو آنیئر دیا ہے حضرت، بس وہ اللہ جو دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، تحفہ ہے، اور تحفہ تو بس ایک تحفہ ہے۔ وہ ایک ٹی وی چینل میں بیٹھے ہم، وہ کہتے ہیں ڈبے نہ کھولی کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوبصورت بات، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہماری شان، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات، کہیں مت جائیے گا، مختصر سے وقت میں لوٹ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جاری ہے۔ مختصر سے وقت کی یہ ٹرانسمیشن، ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر اپنے علماء سے اٹھیں، کوئی ایک ایسی اچھی بات جس کو ہم کنسسٹنسی کے ساتھ، علی بھائی کے مطابق کنسسٹنسی، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنا لیں اور کچھ اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لیں۔ کیا عمران بھائی نے صحبت، نیک صحبت کے اوپر گفتگو فرمائی۔ میں بات کروں گا ڈاکٹر علی امام بھائی سے۔ علی بھائی، اور میں علی بھائی آپ سے گفتگو کرنے سے قبل دیکھیں، ہمیشہ کی طرف میں گفتگو میں کہیں اور نکل جاؤں گا، اتنے پیارے بھائی، اتنے ڈسپلین سے، اتنا ٹائم ٹو ٹائم عدنان حفیظ بھائی ہمیں جوائن کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ فرسٹ رمضان سے آج ماشاءاللہ کوئی 10ویں ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم اپنا آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی کلاس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کے اندر جو پنچویلٹی دیکھتا ہوں نا، زبردست ہے، یہ علماء سے پیار کرنا، نعت خوانوں سے پیار کرنا، یہاں بالکل اتنا ادب، ماشاءاللہ۔ عدنان حفیظ بھائی کو اللہ سلامت رکھے۔ عدنان بھائی نے جوائن کیا، بہت شکریہ عدنان بھائی، ہمارے GFS کے نمائندہ خصوصی۔ ہمیشہ ہم GFS کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ جانے، اپنے عوام کو بتا سکیں گے GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو عدنان بھائی آپ سے بات کریں گے۔ علی بھائی، صحبت، آج کا جوان تو کہہ رہا ہے کووڈ کے بعد جو ہے نا، وہ لاک ڈاؤن کے بعد ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے، تو کیا موجودہ دور میں بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کسی نیک صحبت کی ضرورت ہے؟ تو کیا ہمارا یہ انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے جو ہم ہر چیز آن لائن کر رہے ہیں، تو ابھی بھی کسی مینٹور کی ضرورت ہے، نیک صحبت کی ضرورت ہے؟ اسد بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ تمام معزز حضرات، عمران بھائی بالخصوص، ہمارے نعت خواں عدنان بھائی، حافظ صاحب، آج طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، اچھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج شاید میں ناغہ کر لوں، صحیح، لیکن ایک میسج آیا میرے پاس اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمران بشیر صاحب موجود ہیں، جی، تو مجھے ایک انرجی ملی
اور یقین جانیے کہ میرے وہ سر کا درد اور ایک بھاری، میں نے کہا نہیں آج تو جس موضوع پہ بات ہونی ہے وہ تو میں نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ میں جب یہاں پہ آیا ہوں تو یہ عمران بھائی کی جو گفتگو سنی، اچھا میں آپ کو ایک بات بڑی عجیب بتاؤں، میں یقین جانے تھوڑا بہت تو کچھ سوچتا ہوں، لیکن اکثر باتیں جو میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو عالم دین ہوتے ہیں اور عمران بھائی جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی سے ہی وہ کچھ نہ کچھ میں گریسپ کرتا ہوں۔ اور اس میں سے ایک بات جو ابھی ایک ہو رہی تھی، اس میں میرے ذہن میں یہی آ گیا کہ یہ جگہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ پر ہجوم تو نہیں ہے لیکن پر خلوص ضرور ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ کم لوگ ہیں لیکن پر خلوص ہیں، اور وہ خلوص جو ہے نا وہ اورا ہے وہ جو یہ لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، جو میں آف ایئر بھی کہہ رہا تھا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ڈیجیٹل کی بات کی، تو میں اپنی پرانی ایک بات میں نے آپ سے شاید کی تھی، آپ کو یاد ہو کہ اسکرین کے پیچھے سے چاہے وہ موبائل کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ کو انفارمیشن ملے گی، انفارمیشن ملے انفارمیشن ٹرانسفارمیشن تو سامنے بیٹھ کے ہوگی۔ کیا بات ہے، ٹرانسفارمیشن سامنے بیٹھ کے ہوگی حضرت۔ دیٹس اے ڈفرنس۔ کیا بات۔ اور یہ پتہ ہی کس کی بات میں کاپی کر رہا ہوں؟ جنید جمشید صاحب مرحوم کی۔ انہوں نے اپنی ایک دفعہ گفتگو میں کہا کہ یہ میں بڑے پروگرام کرتا ہوں اور یہ سب چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دین کا پروگرام جتنا بھی ہے اور میں ٹی وی اسکرین پہ کر رہا ہوں، اس میں آپ کو انفارمیشن تو مل رہی ہے اور آپ لوگوں کو بہت اچھی انفارمیشن مل رہی ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ ضرور جائے پڑیں جہاں پہ وہ سامنے بیٹھے ہوں۔ کیا بات ہے، تو وہ اس جگہ کی ایک وہ الگ ہے۔ اور جو ڈیجیٹل کے اوپر جو آپ بات کر رہے تھے، اس میں جو ہے نا بیسیکلی صحبت ملتی ہے، لیکن اس کو آپ دیکھ کے فالو کیا کریں، ہاں ہر کسی پہ جا کے اس کو فالو مت شروع اچھا کرنے، ہاں، ورنہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہر کسی کو فالو کرنے لگ نہ جائے، کیا کریں، کیونکہ obviously وہ ہوتا کیا پھر وہاں سے نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، انسان ظاہر سی بات ہے فالو کرتا رہتا ہے، انسان کی انرجی ویسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسی۔ اور بالکل آخری بات کروں گا، مجھے پتہ ہے وقت نہیں ہے، کہ میرے والد بزرگوار مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمتیں فرمائیں، آمین آمین، وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا وہ پینسل مت بننا جس کے سر پہ ربر نہیں ہوتا، آئے ہے وہ بننا جس کے سر پہ ربر ہو۔ کہتے تھے ربر والی شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، یہ تم جو کرتے جاؤ گے نا تمہیں بتاتے جائیں گے تو وہ مٹتا چلا جائے گا۔ تو وہ سر کا تاج جو کہتے ہیں نا علماء کرام کو، تو بیسیکلی وہ ربر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چیزوں کو نا آپ کو مدد کرتے ہیں کہ وہ آپ مٹاتے چلے جائیں اگر کوئی آپ غلطی ہوتی ہے آپ سے۔ تو بس ہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں جوڑ کے رکھے۔ کہتے ہیں نا علی بھائی، انفس و آفاق کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے جس کا حل نہ بیان فرمایا ہو، تو وہ حل کون بتائے گی؟ ہمارے علماء تو بتائیں گے۔ بے شک۔ عمران بھائی علی بھائی کی بات کو آگے بڑھائیں گے، جنید جمشید بھائی کا ذکر آیا آج ماشاءاللہ، ان کے تیمور بھائی مجھے دن میں ایک ٹرانسمیشن میں بھی ملے تھے، بابر بھائی سے بھی میری ملاقات رہتی ہے، میں نے ان سے بھی درخواست کی، انہوں نے بھی کہا انشاءاللہ ہم جلد اس ٹرانسمیشن میں آئیں گے اور بابا کی یادیں بھی تازہ کریں گے، نعتیں بھی پڑھیں گے اور کچھ اچھی صحبت کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک عرصہ دراز 17-18 برس آپ کا یہ دینی ماحول میں جنید بھائی کے ساتھ رہنے کا الحمدللہ ایک شرف نصیب ہوا، کیا سیکھا، کیا دیکھا، کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جنید بھائی کے اندر جو اتنی بڑی چینجنگز آئی، وہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی ہے نا صحبت والی اور انفارمیشن اور ٹرانسمیشن والی، یہ واقعتاً وہی بات ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم سینکڑوں جگہ ایسے گئے ہوں گے کہ جہاں اللہ والے رہ رہے ہیں، جہاں کوئی ہجوم نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہاں ہجوم نہیں ہے لیکن پرخلوص ہے۔ تو وہ والی کیفیت جنید بھائی میرے جیسے نکمے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ بعض دفعہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ US سے فون کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی ہے، کیا کروں؟ میں کہا اللہ بڑا کریم ہے یار، اللہ تو سارے گناہ معاف فرمانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ایک دن میں ایک غلطی کو 100 دفعہ کرو تو 100 دفعہ معاف کرنے گے۔ اچھا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، تو سیدھا US سے سیدھا سیالکوٹ آ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں حسرت کا لفظ 9 مرتبہ آیا ہے کہ کاش میں کفر نہ کرتا، کاش میں اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرتا، ان کی اطاعت کر لیتا، لیکن پورے قرآن پاک میں ڈبل حسرت کے حسرت بھی حسرت کرے گی، وہ صرف ایک مرتبہ۔ کیا بات ہے، وہ صرف ایک مرتبہ آئی۔ اور کس مقام پہ آئی؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نیک بندے کو اپنا دوست بنا لیتا، میں برے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ نیک لوگوں کی نشانی بھی اللہ کے محبوب نے فرما دی، 3 نشانیاں بیان فرمائی کہ جن کو دیکھ کے اذا رأیتم الذین ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے اور ان کا عمل تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کروائے اور ان کے پاس بیٹھ کر تمہارے علم میں اضافہ ہو،
یہ 3 نشانیاں بیان فرمائی. ان 3 نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی سنگت اختیار کریں. میرا اکثر پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے تو قیدیوں سے 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں کہ غصے کی وجہ سے اندر کون آیا اور بری صحبت کی وجہ سے کون آیا. تو اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ غصہ اور بری صحبت ہمیں اندر لے کر آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عمران بھائی اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے. آمین آمین. اور وہ صحبت نصیب ہو کہ جس کو حاصل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کر لیں. آپ یقین کریں عمران بھائی، ابو نے بچپن سے علماء کی محفل میں بٹھایا اس عاجز کو، اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کو کلیئر بتاؤں، اس میں کوئی مجھے وہ شرم اور آر نہیں ہے کہ میں یہاں جب آتا ہوں نا کہ میں بہت زیادہ کوئی کتابیں پڑھ کر نہیں آتا. بچپن سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ صحبت نصیب کی نا علماء کی، اور دن رات اللہ رب العزت آپ جیسی شخصیات میں اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے. ہمارے انیق احمد صاحب کو اللہ رب العزت سلامت رکھے. میں 10 سال سے گزشتہ 12 سال سے ان کے ساتھ پیام صبح میں بیٹھ رہا ہوں. علماء کرام کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا. تو آپ یقین کریں جو علماء کرام کی گفتگو سے میرے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو میں موضوع کا انتخاب کرتا ہوں مجھے وہ علماء کی باتیں ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جیسے شخصیات کی بارگاہ میں وہ سوال رکھتا ہوں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں وہی کوئی اچھی بات ہماری عوام تک منتقل ہو جائے. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، پشاور بھی پہنچ چکے ہیں، ماشاءاللہ دبئی میں بھی آفس کی لانچنگ ہو گئی ہے، بالکل سیالکوٹ میں بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، فیصل آباد میں بھی جا رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ سر بالکل ماشاءاللہ یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے سلسلہ. الحمدللہ. ابھی ایک گڈ نیوز رمضان سے ریلیٹڈ، جی جی جی. نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 4 اوورسیز جتنا بھی ہمارا کسٹمر ہے ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم آیا ہے. 80 اسکوائر یارڈس 120 اسکوائر یارڈس. آپ اوورسیز ہیں تو یو ول گیٹ بیسٹ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ. اچھا جی ہاں. اور لوکیشن ناردرن بائی پاس پر ہی ہے. اگر آپ لوگوں نے ڈریم ورلڈ ریزورٹس دیکھے ہیں، ہم ہائی وے سے آتے ہیں تو لیفٹ پر ڈریم ورلڈ ہے، رائٹ سائڈ پہ ہمارا NTR 4 ہے. گیٹڈ باؤنڈری وال، تمام ایمینٹیز کے ساتھ ایک اچھا پروجیکٹ، ایک اور اچھا پروجیکٹ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ کو انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ. پروجیکٹ یہ کتنا اچھا ہوگا یہ تو پھر ڈسکس کریں گے، لیکن آج میری جی ایف ایس کے 2 جو آنر ہیں، ایک عرفان بھائی صاحب، محسن بھائی صاحب، محسن، دونوں سے اسد بھائی کی برکت سے ملاقات ہوئی. یقین کریں ایسے نفیس بندے بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، اور جس طریقے سے وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں، ان کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب اور فرمائے. یقین جانے ڈاکٹر صاحب ان کا ایک اصول ہے، کوئی بھی آئے گا اس کو لیفٹ سے لے کے نیچے تک، اسپیشلی آپ نے آج دیکھا ہوگا ارمن بھائی، میں نے کوئی 10 دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ اوپر تشریف رکھا تو نہیں، جب تک گاڑی نہیں ہے اس وقت تک باہر کھڑے رہیں گے. یہ محبتیں ہی تو ہیں جس یہی وہ سنتیں ہیں جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس کوئی عہدہ ہو یا پیسہ ہو. بڑے کم لوگ ہیں جو ہر آنے والے مہمان کو یہ کرتے ہیں. چھوٹا سا تحفہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، اور یہ انشاءاللہ آپ کوئی بھی پراپرٹی انشاءاللہ جی ایف ایس کی اگر خریدیں گے انشاءاللہ تو آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہ عمران بھائی ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے سر جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے. ماشاءاللہ میں کٹھے لے حافظ صاحب چند اشعار حضور کی بارگاہ میں ناز شریف کے انشاءاللہ مجھے اجازت، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل ملاقات کر دوں کہ میں تو جا رہا ہوں، اور آپ نے جو درخواست کی ہے دعا کی، میں آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے جی ایف ایس جو کہ اس کے لیے بھی انشاءاللہ، اس کے تمام لوگوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے، علامہ صاحب کے لیے انشاءاللہ مدنی شریف میں دعا کریں گے. اور جب آپ وہاں تھے تو وہ کلام میں پیش کر رہا ہوں جو آپ وہاں پر موجود. السلام علیکم. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا